بھوت محل کا بادشاہ چھٹی قسط۔ دارا اپنے محافظوں کے ساتھ ان کے جلو میں ایک وسیع کمرے میں پہنچ گیا۔ یہاں لذیذ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوؤں نے اس کی بھوک کو بڑھا دیا۔ دارا کو یہاں بھی ایک نمایاں اور اونچی جگہ پر عزت و احترام سے بٹھا دیا گیا۔ دسترخوان تیار تھے۔ بادشاہ اور دعوت کے شرکاء کے سامنے بھاپ اڑاتے خوشبودار پلاؤ، بھنے ہوئے مرغ اور کھیر کی دیگیں رکھی گئیں۔ دارا حیرت میں گم یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب کھڑے وزیر نے اس کو کھانا شروع کرنے کی درخواست کی، کیونکہ جب تک بادشاہ کھانا شروع نہ کرتا تب تک باقی مہمان کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ اس نے شاہی آداب کے مطابق پلاؤ کی دیگ سے چند دانے بھنے مرغ کی آدھی ٹانگ اور کھیر ایک انگلی سے چاٹ کر کھانے کی ابتدا کی۔ جب نظر اٹھائی تو تمام حاضرین دعوت اب تک اپنے سامنے پڑی دیگیں چٹ کر چکے تھے۔ دارا نے بہت کوشش کی مگر شرکائے محفل اور مہمانوں کے چہرے تو درکنار ان کے ہاتھ پاؤں تک نہ دیکھ پایا۔ دارا محض کھانا ہی چکھ پایا تھا جو بلا شبہ بہت ہی لذیذ تھا۔ کھانے کے وقفے کے بعد وزیر نے دارا کی اجازت سے عرض کی کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں ایک مجرم کو حاضر کرنا چاہتا ہے۔ یہ مجرم بلا سبب محل کے ارد گرد گھومنے کے جرم کا مرتکب ہوا تھا۔ اسے اب قرار واقعی سزا دے کر انصاف کا بول بالا کرنا تھا۔ چند لمحوں بعد جب بندھے ہاتھوں کے ساتھ ایک مجرم دارا کے سامنے پیش کیا گیا تو دارا حیران رہ گیا۔ یہ مجرم تو زین تھا۔ اس کی بھی آنکھیں جب دارا سے چار ہوئیں تو وہ بھی حیرت سے اپنی جگہ بت بن گیا اور پھر مدد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دارا نے انجان بن کر سنجیدگی سے اس پر ایک نظر ڈالی اور حکم دیا کہ اس کو زندان میں ڈال دیا جائے۔ مناسب وقت پر اس کے لیے قرار واقعی سزا تجویز کی جائے گی۔ زین دارا سے التجا کرنے لگا اور پرانی دوستی کے واسطے دیتے ہوئے کہا، تم سچ مچ بادشاہ ہو، میری خطا معاف کر دو۔ دارا زین کو زندان میں ڈلوانے کا حکم دے کر شاہی آداب کے مطابق غلاموں اور خادموں کے ہمراہ اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ یہاں وہ ریشمی خوبصورت فرشی نشست پر بیٹھا زین کے بارے میں سوچنے لگا۔ زین تو اسے حقیقی بادشاہ سمجھ رہا تھا، در حقیقت وہ تو خود بھی زین ہی کی طرح یہاں قیدی تھا۔ دارا نے نہایت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اسے جان بوجھ کر قید کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ موقع ملتے ہی اسے رہا کر کے اس کے ساتھ ہی اس عجیب و غریب دنیا سے فرار ہو جائے۔ وہ سوچ میں گم تھا کہ کامیابی سے فرار ہونے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح سویرے منہ اندھیرے چڑیوں کی چہچہاہٹ نے اس کو بیدار کر دیا۔ وہ اپنی آرام گاہ کے بغلی دروازے سے باہر نکل آیا۔ ابھی مکمل طور پر پو نہیں پھٹی تھی اور رات کے آثار موجود تھے۔ کچھ تارے اب بھی جگمگا رہے تھے۔ وہ چہل قدمی کی غرض سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ یہاں بھی خدام اور غلام ہر جانب سر جھکائے کھڑے تھے اور اسے دیکھتے ہی اس کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے ہوشیار تھے۔ دارا نے انہیں ایک شاہانہ وقار سے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اپنی جگہ رکنے کا حکم دیا۔ وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ ہزاروں سال سے بادشاہ ہو اور تمام شاہی طور طریقوں سے واقف ہو۔ دارا کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ پو پھٹنے والی تھی، ابھی روشنی میں کچھ دیر تھی۔ وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھنے لگا۔ اسے سامنے کچھ ہی دور نشیب میں ایک باغ نظر آیا۔ صبح کی روشنی نے باغ کے دلکش مناظر عیاں کرنا شروع کر دیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا حسین باغ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ صبح سویرے زمین کے سبزے پر پھیلے شبنم کے شفاف قطرے سفید موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے قدم کے نیچے نازک موتی کچلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ باغ کہیں سے بلندی پر اور کہیں کھائی نما نشیب کی جانب تھا۔ کچھ درخت اونچائی میں آسمان کو چھو رہے تھے۔ سرسبز جھاڑیوں کی قطاریں سفید خوشبودار چنبیلی کے پھولوں سے لدی ہر طرف اپنی مہک سے ماحول کو مہکا رہی تھیں۔ رنگین پھولوں اور کلیوں سے اٹی جھاڑیاں اور درختوں سے مسلسل پھولوں کی بارش برس رہی تھی۔ دارا بے خود آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ درختوں اور سبزے سے گھری خوبصورت صاف ندی شیشے کی مانند چمکتے پانی نے بالآخر اس کے قدم روک لیے۔ اس نے ایک بار پھر ندی کے پانی میں اپنا عکس دیکھا جس میں اسے اپنا خوبصورت اور قیمتی تاج نظر آیا۔ وہ اپنے تاج کو بار بار چھو کر دیکھتا۔ اسی اثنا میں اسے کسی نے کراہتے ہوئے پکارا، دارا، دارا، تم واقعی بادشاہ ہو، تم یقیناً سب کچھ کر سکتے ہو، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ دارا نے چونک کر اپنے اطراف دیکھا مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ جھاڑیاں، سبزے، پھل، پھول سے لدے درخت خاموش کھڑے تھے۔ اسے دوبارہ